دیکھنے اور سننے والوں کو محبتوں بھرا السلام علیکم۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں جنت میں مردوں کو حوریں ملیں گی تو عورتوں کو کیا ملے گا؟ آج کی اس زیر نظر ویڈیو کے اندر ہم اسی موضوع کے اوپر بات کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور نئے آنے والے تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی کے ساتھ مل سکے۔ تو چلتے ہیں موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ جنت میں مردوں کو حوریں تو عورتوں کو کیا ملے گا؟ عورتوں کو جنت میں ان کے وہ شوہر ملیں گے جن کے وہ نکاح میں تھیں، بشرطے کہ وہ شوہر بھی جنتی ہو۔ اگر کسی عورت کا شوہر جنت میں نہ جا سکا تو وہ کسی اور جنتی مرد کے نکاح میں دے دی جائیں گی۔ اسی طرح جو عورتیں کنواری فوت ہوئی ہوں وہ بھی جنت میں کسی مرد کی زوجیت میں چلی جائیں گی۔ اس کے علاوہ جنت کی نعمتیں مثلاً محلات، لباس، غذائیں اور خوشبویات وغیرہ مردوں اور عورتوں دونوں کو ملیں گی، اور دیدار الہی بھی دونوں کو نصیب ہوگا۔ اگر کوئی عورت یکے بعد دیگرے ایک سے زیادہ مردوں کے نکاح میں آئی تو اس میں دو قول ہیں۔ ایک قول کے مطابق جس کے نکاح میں سب سے آخر میں تھی جنت میں اسی کے پاس ہوگی، جیسا کہ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ عورت جنت میں اپنے اس شوہر کے نکاح میں دی جائے گی جو دنیا میں اس کا سب سے آخری شوہر تھا۔ اور دوسرا قول اس میں یہ بیان کیا گیا ہے جس کا اخلاق زیادہ اچھا ہوگا اسے وہ عورت ملے گی، جیسا کہ ام المومنین حضرت سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بعض عورتیں دنیا میں 2، 3 یا 4 شوہروں سے یکے بعد دیگرے شادی کرتی ہیں، پھر مرنے کے بعد وہ جنت میں اکٹھے ہوں تو وہ عورت کس شوہر کے لیے ہوگی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے اختیار دیا جائے گا، وہ جس خاوند کا اخلاق دنیا میں سب سے زیادہ اچھا ہوگا وہ اسے اختیار کرے گی، اور وہ کہے گی اے میرے رب، میرے اس خاوند کا اخلاق سب سے اچھا تھا، لہٰذا اس کے نکاح میں مجھے دیا جائے۔ ان دونوں احادیث میں کوئی تعارض نہیں ہے، جیسا کہ سیدنا امام احمد بن حجر مکی شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس عورت نے یکے بعد دیگرے کئی نکاح کیے ہوں اور ہر شوہر نے اس کو طلاق دے دی ہو مگر آخری خاوند نے اسے طلاق نہ دی ہو، وہ اس کے نکاح میں فوت ہوئی ہو، تو وہ اس صورت میں وہ جنت میں آخری خاوند کے نکاح میں ہوگی۔ اور جیسا کہ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے متعدد نکاح کیے اور ہر شوہر نے اس کو طلاق دے دی ہو، اور جب وہ فوت ہوئی تو وہ کسی کے نکاح میں نہ ہوگی۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے متعدد نکاح کیے اور ہر شوہر نے اس کو طلاق دے دی، اور جب وہ فوت ہوئی تو کسی کے نکاح میں نہ تھی، تو اسی حالت میں اسے اختیار دیا جائے گا کہ جس خاوند کا دنیا میں اخلاق اچھا تھا اور تو اسے پسند کرتی تھی، اب تجھے بھی اختیار ہے کہ تو اس کے پاس رہے، جیسا کہ حضرت سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں مذکور ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور فرمائیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئے اور دلچسپ موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔